السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 4 اور اس سبق کا نام ہے حروف مدہ۔ اس سبق کا جو نام ہے وہ ہے حروف مدہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ اس میں لکھا ہوا ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، اور انہی تینوں کو، الف یا واو کو، انہی تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ الف یا واو، ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ لکھا ہوا ہے ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، مطلب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو الف ہے، یہ جو یا ہے، یہ جو واو ہے، یہ الف یا واو جہاں کہیں بھی با کے ساتھ اگر الف لگا ہوا ہو، با کے ساتھ اگر یا لگا ہوا ہو، با کے ساتھ واو لگا ہوا ہو، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، اگر ان کے ساتھ الف لگا ہوا ہو، یا لگا ہوا ہو، واو لگا ہوا ہو، تو ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ با کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے، با کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس با کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثلا با الف زبر با، اس طرح پڑھنا ہے۔ با زبر با، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ الف یا واو، یہ ان تینوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر یہ تین با کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس طرح با کے ساتھ یہ جو الف لگا ہوا ہے، حروف مدہ میں سے الف جو ہے وہ با کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس با کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور آگے بھی اسی طرح آپ کو مل جائے گا کہ با کے ساتھ یا لگا ہوا ہوگا، با کے ساتھ یا تا کے ساتھ واو لگا ہوا ہوگا، تو اسی طرح آپ کو آگے بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں الف کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، با کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، اور اس سبق میں دیکھیے الف کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، با کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، تو ان سب کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثلا با کے ساتھ یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس میں با جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جس طرح با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اس طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے با کے ساتھ واو لگا ہوا ہے تو با کو کھینچنا ہے، جیسے با واو پیش بو، تا واو پیش تو اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، اور الف یا واو اگر با کے ساتھ لگ جائے، تا کے ساتھ لگ جائے، سا کے ساتھ لگ جائے، یا الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی لگ جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جس طرح اس میں لگا ہوا ہے اور آگے بھی میں نے ابھی بتایا تھا۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو پڑھیے آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حمزہ پڑھنا ہے، پھر الف پڑھنا ہے، پھر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مثلا جیسے حمزہ الف زبر آ، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو پڑھیے آپ، حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، کھینچ کر پڑھنا ہے، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا،
दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, जा अलिफ ज़बर जा, खींच कर पढ़ना है। सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, शीन अलिफ ज़बर शा, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, वाद अलिफ ज़बर वा, वाद अलिफ ज़बर वा, तो अलिफ ज़बर तो, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, आइन अलिफ ज़बर आ, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। तो इस तरह आपको इन सबको खींच कर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मश्क, मतलब इसमें आपको इन सबको मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ अलिफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर खा के साथ जिस तरह अलिफ लिखा हुआ है, ता के साथ अलिफ लिखा हुआ है, जीम के साथ अलिफ लिखा हुआ है, या जा के साथ अलिफ लिखा हुआ है, तो जहाँ कहीं भी अलिफ लिखा हुआ है उसको खींच कर पढ़ना है, और जहाँ अलिफ नहीं लिखा हुआ है उसको खींच कर नहीं पढ़ना है। मसलन जा के साथ अलिफ लिखा हुआ है, खा के साथ अलिफ लिखा हुआ है, तो इनको खींचना है, और फा के साथ अलिफ नहीं लिखा हुआ है, दाल के साथ अलिफ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको नहीं खींचना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले पढ़िए, जा अलिफ ज़बर जा, जा को खींचना है। जा अलिफ ज़बर जा, दाल ज़बर दा, ज़ादा, ज़ादा। जा को खींचना है क्योंकि उसके साथ अलिफ लगा हुआ है, और दाल को नहीं खींचना है इसलिए कि उसके साथ अलिफ नहीं लगा हुआ है। तो जा अलिफ ज़बर जा, दाल ज़बर दा, ज़ादा। इसी तरह सबको पढ़ना है। खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा, खाफा। खा को खींचना है, फा को नहीं खींचना है। खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा, खाफा, खाफा। ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताबा, ताबा। जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर हा, जाहा, जाहा। दाल ज़बर दा, जाहादा, जाहादा। जीम को खींचना है, हा दाल को नहीं खींचना है। जाहादा, जाहादा। हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर सा,
حاسا حاسا، با زبر با، حاسبا حاسبا، ہا کو کھینچنا ہے، سین با کو نہیں کھینچنا ہے، حاسبا۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، جنا۔ اب اس میں نون کو کھینچنا ہے کیونکہ نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا۔ ہا پیش ہو، جناح جناح۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شارا۔ با زبر با، شاربا شاربا۔ فا زبر فا، را الف زبر را، فرا۔ فا کو نہیں کھینچنا ہے، را الف زبر را، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فرا، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا۔ غین زبر غا، فراغا فراغا۔ خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا۔ عین زبر ع، خادع خادع۔ قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا۔ لام زبر لا، قاتلا قاتلا۔ صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا۔ را زبر را، صابرا۔ صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا۔ را زبر را، صابرا۔ تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا تعا۔ عین کو کھینچنا ہے، تعا۔ تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا۔ لام زبر لا، تعالا تعالا۔ تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا۔ لام زبر لا، تعالا۔